اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 92 آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور نام البتہ قد تحقیق آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح روشن نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم ہو۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت بیان ہوئی ہے، حالانکہ بہت آسان ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بالبینات کا مطلب ہے واضح روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ تو جو بچڑے کی پوجا انہوں نے کی ہے، بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے، بچڑے کو معبود اس وقت بنایا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو صحرا میں لے آئے تھے۔ یعنی 3 نشانیاں، بلکہ 4 نشانیاں، بلکہ 5 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھائیں، اور پھر وہ کوہ طور پر گئے اور پھر وہ توریت لے کر آئے، اور پھر انہوں نے توریت کی پر عمل نہیں کیا، اس کی ناقدری کی، پھر سزا کے مرتکب ہوئے۔ تو یہاں 2 باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور جب آئے موسیٰ تمہارے پاس واضح روشن نشانیاں لے کر، تو اس واضح روشن نشانیوں میں سب سے پہلا ید بیضا تھا، دوسرا عصا تھا۔ یہ 2 نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، پھر مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو۔ جب بنی اسرائیل کو آزاد کرایا تو تیسری نشانی فرعون سے نجات دلائی۔ فرعون غرق ہوا دریا میں، اور جب صحرا میں گئے تو وہاں بادلوں کا سایہ کیا، اور پھر من و سلویٰ اترا، اور پھر 12 چشمے آئے۔ تو اتنی واضح روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر تمہاری طرف بھیجا۔ اور جب وہ کوہ طور پر گئے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو یہاں اب اشارہ کیا کہ پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کی پوجا کر لی، یعنی وہ کوہ طور پر گئے اور تم نے پیچھے بچڑا پوج لیا، اور تم ہو ہی ظالم۔ اب یہ 2 واقعات جو ہیں ان کی نشانیوں کے اور تمہارے بچڑا پوجنے کا یہ سارا ذکر کیا۔ اس آیت سے آج ہم کیا اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نشانیاں اپنے معجزات اور قرآن مجید اور رسول بھیج دیے ہیں، اور پھر جب مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بھی ہم ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ہوتے ہوئے پھر ہم ان نشانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات یہاں جتلائی جا رہی ہے، ان کو ایسے جتلائی ہے اور ہمیں ایسے جتلائی ہے۔ تو اس بات کو غور سے دیکھیے کہ یہ جو بچڑے کی پوجا انہوں نے کی ہے وہ تو بہت بعد میں کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی ہیں وہ تو کتنی نشانیاں بن گئی ہیں، 6 نشانیاں بن گئی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ پہلا ید بیضا، دوسرا عصا، تیسرا فرعون سے نجات، چوتھا صحرا میں بادلوں کا سایہ، 5واں من و سلویٰ، اور 6 12 چشمے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور وہاں سے لا کے توریت دی۔ پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں جو بچڑے کی پوجا کی ہے، تو یہاں یہ بات جتلائی جا رہی ہے ان کو ساری نعمتیں دینے کے بعد۔ آج اس آیت کو اپنے حالات پہ فٹ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ کون سا شخص ہے جو اپنی مرضی سے کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوا؟ ہمیں پاکستان میں پیدا کیا، برما میں نہیں کیا، بوسنیا میں نہیں کیا، کشمیر میں نہیں کیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا، اور پھر بھی ہم اس کے ناشکری کر رہے ہیں۔ تو آج کے حالات پہ دیکھیں، قرآن مجید نے جو بنی اسرائیل کے حالات ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ ایسے ہی نہیں رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن بھی سنا تو رہا ہوں تو جی یہ چاہ رہا ہے کہ ایک ایک کا نام لوں اور پھر نام لے لے کر بتاؤں کہ دیکھو ہم نے کیا کچھ کیا اس قرآن مجید کے ساتھ، کیا سلوک کیا۔ آج تک ہم نے اسے نافذ تو کیا نہیں۔ جب سود کی باری آئی تو پہلے کیا ہوا، اب سود کی باری، سود کو ختم کرنے کی باری آ گئی ہے تو پھر کیا ہوا، پھر جو بینک ہیں وہاں پہنچ گئے عدالت میں کہ کسی طرح اس کے لیے پلی لی جائے۔ اللہ اکبر، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے کون سے حکم کو مان رہے ہیں؟ تو جزاک اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔